اور خدا جانتا ہے جماعت ہماری میری باتوں کو سنیں گے عزیزو، وہ کہیں گے کہ یہ شیعہ مولوی جھوٹ بولتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ سب ان کے اپنی صحیح ترین صحیح سند کے ساتھ ان کے کتب میں موجود ہے. صحابہ کی یہ حالت ہے کہ شراب پیتے ہیں، مسجد کے سامنے نشے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لوگ شکایت کرنے کے دیکھیں یہ آپ کا سسر کیا ہے، نشہ ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سسر نشہ ہو گیا. یہ شعر کہتا ہے کس کی شان میں؟ وہ مشرکین کے سردار جو بدر میں مرے ہیں ان کی مرثیہ خوانی کر، ان کی شان میں شعر کہہ رہا. صحابہ کی یہ حالت ہے میرے عزیزوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ پانی کا چشمہ آ رہا ہے، یہاں پہ پانی پینے کے کوئی نہ جائے. کوئی سنتا ہی نہیں ہے، جب تک میں یہاں پہ اتر نہ جاؤں پانی نہ اٹھاؤں، کوئی نہ. سب جاتے ہیں، الٹا وہ یا چلو پانی پیاس لگی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نام بھی معلوم ہے کہ کون سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر بیماری میں ان کو گالی دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، نستجیر باللہ نستجیر باللہ. اگر لازم نہ ہوتا، ضرورت نہ ہوتا تو میں نقل نہیں کرتا یہ اتنے سخت جو جملے ہیں حد کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. پاکستان میں پرچے کرتے ہیں کس بات پر؟ کہ جو یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بے احترامی کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلاسفیمی ایکٹ ہے وہاں پہ. اس کو ارتداد کے طور پہ یا سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جیل جاتے ہیں، جیل میں کتنے سال رہتے ہیں، پھر آخر میں پھانسی بھی ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے پرچہ عمر پہ کاٹو، تم صحابہ پہ کاٹو. وہ بخاری کی حدیث تو بھول گئے. تو جب یہ حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نظریہ خلافت بتا رہا ہوں، حالت مسلمانوں کے کیا ہے عزیزو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میرے بعد امت میں شدید اختلافات آئیں گے، کفر کی حد تک کہ اکثر امت کافر ہو جائیں گے، صحابہ جہنمی بن جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے ان کے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ خلفاء شیطان ان سے بہتر ہوں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے اختلافات کا اساس مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے. اس کے علاوہ میرے عزیز قرآن بھی جمع نہیں. حالت یہ ہے کہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ بھی حکم نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو. قرآن بھی متفرق، کہیں کسی کاغذ پہ لکھا ہے، کہیں پتے پہ لکھا ہے، کہیں درخت پہ لکھا ہے، کہیں ہڈی پہ لکھا ہے. کوئی ایسے قرآن کے آیات ہیں کہ کوئی لکھا بھی نہیں ہے. حدیث تو تدوین ہی نہیں ہے، سنت تو مدون ہی نہیں ہے. اور بس اتنا فرمایا ہے کہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، جھوٹی احادیث نہ بنایا کرو. اور یہ بھی بتایا کہ میری حدیث تم نہ لکھا کرو. اس حالت میں وہ چلے گئے، بس بتایا بھی نہیں کہ کیا کرو. تم اپنا صحیح نظریہ یہ خلافت و امامت تو بتاؤ نا. تمہارا اصل تو نظریہ امامت و خلافت تو یہی ہے کہ امت کا انہوں نے بالکل نہ صرف یہ اللہ کا رسول، یہ اللہ رسول کا کام نہیں، یہ اللہ کا بھی کام ہے. یہ سب باتیں جو میں نے کہا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اللہ کو اس سے بہتر پتہ ہے. تو نہ اللہ نے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس دین کا کام. آیت تو قرآن میں اتنی موٹی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. دین کامل ہے، دین کامل میں اسلام سے راضی. اور اتنا ہے کوئی وہ ملا نصر الدین کا جو قبر ہے، ملا نصر الدین کے قبر کا آپ نے کہانی سنی ہے؟ چاروں طرف سے دیوار ہے، 3 طرف سے دیوار ہے، دروازہ ہے، اس میں بہت بڑا لاک ہے، اور ایک طرف سے دیوار ہی نہیں، ایک طرف سے دیوار ہی نہیں. یہ تو کون سی الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے بڑا اسلام کے دیواروں میں اس سے بڑا اتنا دراڑ کہاں، بلکہ ایک سائڈ سے دیوار ہی نہیں ہے. وہ سب سے جو اہم قضیہ ہے امامت و خلافت و جانشینی کا، کہ ابھی تک اس مسئلے پہ اختلاف آ رہا ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جس مسئلے پہ بھی ہم مسلمانوں میں اختلاف ہے، اگر توحید میں اختلاف ہے، صفات باری تعالیٰ میں اختلاف ہے، اسماء میں اختلاف ہے، صفات انبیاء، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصول دین، فروع دین میں اختلاف ہے، تو اس کا اساس مسئلہ امامت و خلافت پر ہے. تو اس مسئلے کو تو ادھوری چھوڑ دیا نا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امت اختیار کرتا ہے، جو سب سے اچھا ہوتا ہے امت راضی ہو جائیں گے، کسی سے بیعت کریں گے. تو اس کی حدیث دکھاؤ نا. اگر واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ بتایا کہ بھئی کسی مصالح کے بنا پر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم تعین نہ کرو، اتنا اہم مسئلہ ہم بیان، تو تم انتخاب کرو، تو وہ بھی تو بتاؤ نا. وہی دکھاؤ ہمیں، وہ بھی تو نہیں بتایا. چلو مان لیا کہ اختیار پر، تو ابو بکر کو کیا مرض لگی تھی؟ ابو بکر کو اس کو کیا بیماری تھی کہ اس نے اپنے بات نصب کر دیا عمر کو. اگر اختیار پر ہے، اگر الیکشن لڑنا ہے، خلیفہ جب مرتا ہے تو اس کے جانشین کی الیکشن ہونی چاہیے. عمر کی خلافت کی کیا توجیہ ہے؟ اس ابو بکر کی اس خلافت کی کیا؟ یہ سوائے یہ کہ اس نے مخالفت کی ہے ایک حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن بات تم صحیح بتاؤ کہ حکم رسول ہے ہی نہیں اس مسئلے. بس کلی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان آپس میں مشورے کرتے ہیں. وہ تو مشورے کرتے ہیں. ہم مسئلے خلافت کی بالخصوص بات کرتے ہیں. اس مسئلے پہ اتنے خون بہ رہا ہے مسلمانوں کا. لوگ اتنے گمراہ ہو گئے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں؟ اللہ سے کیوں کوئی نص نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ ادعا کرتے ہیں کہ آپ کا دین کامل ہے. دین کامل ہے، اتنا بڑا دراڑ، اتنا بڑا نقص جو سب سے اہم ہے، جس کی وجہ سے امت ضلالت 72 فرقے جہنمی بن جائیں گے. فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ جس بات کی مجھے خوف ہے ائمۃ المضلون کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسند احمد میں کہ سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں پر، اپنی امت پر،
اس بات پر ہے کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ گمراہ کریں گے، دجال سے بھی زیادہ۔ دجال بہت سارے لوگوں کو کافر بنا دے گا بھائی۔ دجال جب آئے گا، دجال ملعون جب آئے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، خدا ہونے کا ادعا کرے گا، خالق و رازق ہونے کا ادعا کرے گا، بہت سارے لوگ اس کی پوجا کریں گے آخر الزمان میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دجال کے شر سے پناہ مانگی، اتنا بڑا شر، لیکن دجال سے بھی بڑا، اللہ اکبر، جو اس امت کے جو خلفاء ہیں۔ یہ تو حدیث صحیح ہے میرے عزیزو۔ اب یہ لوگ کہیں گے، آپ جماعت عمریہ کا کوئی آدمی دیکھ رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ شیعہ مولوی جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پہلی بات ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں سب باتیں دکھا چکا ہوں اور دکھا بھی دوں گا، آپ ذرا حوصلہ کریں، حوصلہ کریں، ٹھیک ہے عزیزو۔